السلام علیکم دوستو، آج آپ کو دنیا کی ایک بڑی غمگین خبر، دنیا کی غمگین خبر کہہ لیں یا عالم اسلام کی غمگین خبر کہہ لیں۔ ترکی کے اندر آج کافی سارے مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ آج مختلف وقفوں کے ساتھ ترکی کے اندر تقریباً 17 صوبوں کے اندر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آگ پوری ترکی کے اندر پھیلی جا رہی ہے۔ آگ تیز آندھی کی وجہ سے 17 صوبوں کے اندر لگی ہوئی آگ تیز آندھی کی وجہ سے آبادی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ آگ جنگل کے اندر لگی ہے، جنگل کے اندر پورے ترکی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر 17 مختلف صوبوں کے اندر یہ آگ لگی ہے، اور 17 صوبوں کے بتایا جا رہا ہے تقریباً 58 مقامات کے اوپر یہ آگ بھڑکی ہے۔ اس آگ سے جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان دونوں ہی ہوئے ہیں، لیکن ابھی دونوں کے بارے میں کوئی کنفرم خبر نہیں ہے کہ جانی نقصان کتنا ہوا ہے اور مالی نقصان کتنا ہوا ہے۔ لیکن یہ آگ جو ہے وہ آندھی کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، جس سے مالی اور جانی دونوں نقصان ہو رہے ہیں۔ تو ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چل رہا ہے پرے فار ترکی، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ترکی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، ترکی کے لیے، اور ترکی کے لیے ہدیات دعاؤں کے بھیجیں۔ جتنی دعا ہو سکتی ہے ترکی کے لیے کی جائے۔ ترکی عالم اسلام کا ایک ابھرتا ہوا ملک ہے، تو یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے یا خود بخود تو اتنی بڑی آگ کسی ملک کے اندر اچانک سے نہیں لگ سکتی۔ ایک ہی دن کے اندر 17 مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھے تو یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے ترکی کے خلاف۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ترکی کو اس سازش سے نکالے اور آسانی والا معاملہ فرمائے ترکی کے ساتھ۔ ترکی کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ہیلی کاپٹر، تقریباً 35 ہیلی کاپٹر اور 4000 کے قریب فائر فائٹرز، ریسکیو 1122 کی ٹیمیں، اور یہ سارے جو ہے وہ ترکی کے لیے لگے ہوئے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے۔ اور محکمہ جنگلات نے کہا ہے کہ اس آگ پر اتنی جلدی سے قابو پانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آندھی ہے، دوسرا بہت سارے مقامات کے اوپر ہے، اور جنگل سے آگ آبادیوں کی طرف آ رہی ہے۔ بہت سارے جانوروں کو بھی اس نے نقصان پہنچایا اور جنگلات کو بھی تباہ کیا ہے، اور اب انسانی آبادی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جو ہی ہمیں اس کی وجوہات پتہ چلتی ہیں تو آپ کو فوراً بتائیں گے اس کے اوپر کہ اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو جو ہی وجوہات ہمیں پتہ چلیں گی اس کے متعلق فوراً سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ چینل کے اوپر کر دی جائے گی۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ترکی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ یہ آگ جو ہے وہ آج ہی صبح کسی وقت لگی ہے، اور اس کے بعد وقفے سے تقریباً 17 مقامات پر لگی ہے۔ ترکی کے اندر جتنی بھی ٹیمیں ہیں جو ہے وہ آٹومیٹک ود آؤٹ پائلٹ جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف 35 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 4000 فائر فائٹرز جو ہیں وہ بھی اس آگ سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگ جو ہے وہ ابھی آندھی کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، تو لوگوں سے درخواست ہے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ترکی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عالم اسلام کے ہیرو کی حفاظت فرمائے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے پورے عالم اسلام سے کہ ترکی کے لیے دعائیں کی جائیں، اور وہ اتنے غمگین ہیں کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس پریشانی کے اندر رو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ترکی کو بچا لیا جائے۔ تو یہ عالم اسلام کا ابھرتا ہوا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی سازش ہے یا یہ خود بخود کسی وجہ سے لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ اتنی بڑی آگ جو ہے وہ خود بخود نہیں لگتی، اتنے زیادہ مقامات پر آگ خود بخود نہیں لگتی، قدرتی نہیں لگتی، کسی غلطی سے نہیں لگتی، بلکہ یہ کسی سازش کے تحت جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کون سی سازش ہے تو یہ ابھی تک نہیں بتایا جا رہا، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا، لیکن جلدی اس کے متعلق معلومات آ جائے گی۔ جلدی ترکی کی جو ہے وہ انٹیلیجنس کی ٹیمیں جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گی، اور جلدی پتہ چلا دیا جائے گا کہ یہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کون سے ممالک ہیں۔ تو لیکن ابھی تک اس کے متعلق کوئی بھی مستند معلومات نہیں ہے کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی ہے جنگل کے اندر مختلف مقامات کے اوپر، اور آندھی کے موسم کے اندر اتنی تیز آندھی اور یہ سارا کچھ۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ترکی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں، مساجد میں، جمعہ میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترکی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ ترکی جو ہے وہ 1923 کی پابندی لگی ہوئی، ابھی 2023 کے اندر جو ہے وہ پابندی اٹھائی جانی ہے۔
جس کے بعد ترکی کھل کر جو ہے وہ اپنی تجارت بھی کھل کر سکے گا. اور بہت ساری پابندیاں تھیں ترکی کے اندر، معدنیات نکالنے کے اوپر بھی پابندیاں تھیں، وہ بھی ہٹ جائیں گی. اور بہت سارے جو ہے وہ ایسی پابندیاں تھیں جس کی وجہ سے ترکی کھل کر دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنا موقف نہیں پیش کر سکتا تھا. ایسی پابندیاں لگائی گئی تھیں. میری ایک پچھلی ویڈیو آئی تھی جس کے اندر میں نے مختلف پابندیاں بتائی بھی تھیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ترکی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں سے ہٹ کر اتنی زیادہ انسانیت اور جانور اور چرند پرند یہ سارے کے سارے ان جنگلات کی آگ کی لپیٹ میں ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. تو ابھی ان کو صرف اور صرف ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے ہیرو طیب اردگان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی ہمت دے. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ترکی کو پرانی سطح پر ہی لے آئے پرانی سطح پر ہی لے آئے. اللہ تعالیٰ ترکی کی حفاظت فرمائے. ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سی سازشیں تھیں، کیوں آگ لگی، اس کی کیا وجوہات تھی.